بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من ذی، کون وہ شخص ہے کہ قرضہ دے اللہ کو، قرضاً حسنا، قرض حسنا اخلاص کے ساتھ، کہ بڑھا دے اس قرض کو، لہو اللہ پاک لہو اس آدمی کے لیے اضعافاً کئی حصے، کثیرتاً بہت زیادہ، واللہ یقبض اور اللہ تنگ کرتا ہے، ویبسط اور وسیع کرتا ہے رزق کو، وإلیہ اور اللہ ہی کی طرف ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے۔ تو یہ آ گیا مضمون انفاق۔ جہاد کرو اور جہاد کے ساتھ انفاق ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ میں نے بتایا تھا شروع اصول تفسیر میں کہ انفاق کی ترغیب کئی طرح آئے گی، ان میں ایک طرح یہ بھی طریق ہوگا ڈھارس بندھانے کے لیے، دل مضبوط کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ کی راہ میں پیسہ دینا بہت مشکل ہے، بڑا مشکل ہے۔ اللہ کی راہ میں بولنا مشکل ہے، پیسہ تو اگر آپ باہر ہوں تو چپ ہی نہیں آتی، باری نہیں ملتی، پل شروع ہے۔ اور یہاں صرف اگر کوئی اشارہ بھی کرنا ہے 5 کلو کا سر ہلاتی، اور اتنی ہے، اتنی صرف، لیکن شیطان بھی ساتھ ہے، بھئی بولنا نہیں ہے میں تو ثواب ہی مل جائے تجھے، اس لیے صوفی چپ کر کے بیٹھ۔ دیکھو، من ذی، مال تیرا ہے، چلو مجھے قرضہ دے دے، قرض دے دے، یہ ایک طریق ہے تاکہ ذرا دل مطمئن ہو مال لینے کا۔ اچھا، قرضہ آگے فرمایا کہ میں کئی حصے بہت زیادہ بڑھا کے واپس کروں گا۔ اور یہ یاد رکھو، یہ چیز سمجھنے کی ہے، جو آدمی اللہ کے راستے میں مال دیتا ہے صحیح نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، تو پہلا انعام یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے مال کو محفوظ کر دیتی ہے۔ جو بقیہ مال ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، محفوظ۔ ہمارا ایک ساتھی یہاں جب مدرسے کی تعمیر ہو رہی تھی تو اس نے اس تعمیر میں بڑا تعاون کیا۔ پھر اس نے مجھے خود بتایا کہ کچھ لوگ آئے، میں نے اسے کروڑوں روپے تھے، اب مجھے پورا یاد نہیں کروڑ تھا کتنا تھا، بہرحال کافی پیسے تھے، تو دھوکے میں ان کو کیش دے دیا، اور وہ تھے فراڈی۔ جب کیش لے گئے تو بعد میں مجھے پتا چلا کہ یہ بہت فراڈی ہے اور کسی کو چھوڑتے نہیں، ان کا دھندا ہی یہ ہے، کسی کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ تو کہتے میں رات کو بہت پریشان تھا، صبح وہی گاڑی لے کر واپس آ گئے، اور اس میں 1 لاکھ روپیہ انہوں نے نکالا تھا، باقی سب کے سب پیسے واپس کر دیے، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہماری زندگی کا پہلا واقعہ ہے، 1 لاکھ ہم نے نکالا اور پھر آپ کو وہ بھی واپس کر دیں گے۔ وہ پیسے فراڈی لوگ تھے اور اتنے پیسے واپس کر گئے۔ تو کہتے ہیں پھر مجھے آپ کی بات یاد آئی کہ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے اس کا باقی مال اللہ محفوظ کر دیتا ہے۔ ایک یہ، دوسرا یہ کہ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے
اللہ اس کے خرچ کرنے سے زیادہ دنیا میں اس کو دیتا ہے. آخرت میں تو ثواب ہوگا نا, دنیا میں مال ملتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم ہوتا ہے, اللہ فرماتے ہیں مال بڑھتا ہے. اس راز کو لوگ نہیں سمجھتے. خالص نیت سے اللہ کی راہ میں جتنا دو گے کئی گنا اللہ وہ مال تمہیں اور بڑھا کے دے گا, بشرطے کہ مال حلال ہو اور نیت خالص ہو. اور تیسرا یہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی اللہ کے راہ میں اگر کوئی صدقہ کرتا ہے, چاہے وہ گندم ہو کوئی چیز ہو, تو اللہ رب العزت اس صدقہ کو اس طرح پالتے ہیں, تفہیم کے لیے آپ نے فرمایا, تشبیہ کے لیے نہیں, اس طرح پالتے ہیں جیسے تمہارا کوئی آدمی گائے کے چھوٹے بچے کو پالتا ہے اور وہ پالتے پالتے پوستے وہ پورا بیل بن جاتا ہے. تو اس طرح اللہ رب العزت بندے کے دیے ہوئے صدقے کی قدر کرتے ہیں اور اس کو بڑھاتے ہیں. اضاعفاً کثیرا, حد نہیں بیان کی, 700 آگے آئے گا, لیکن اس میں بھی فرمایا واللہ یضاعف, 700 پر بھی نہیں. اس کی تم قدر کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے. اور اسی لیے فرمایا من ذا الذی, مواحد کا خاصہ ہے اگر توحید خالص ہے سب سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, لیکن شیطان سب سے بڑا مواحد کے سامنے کھڑا ہوگا اور انفاق نہیں کرنے دے گا, طرح طرح کے وساوس. خیر, یہ آیت جب اتری نبی کریم علیہ السلام مسجد میں یہ آیت سنا رہے تھے, من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. آپ کے ایک صحابی ہے حضرت دہدہ, اس کا وہاں قریب ایک باغ تھا کھجوروں کا اور اس میں 600 کھجور کا درخت تھا, 600. اب یہ گزر رہا تھا مسجد سے اور نبی کریم علیہ السلام یہ آیت پڑھ رہے تھے, تو یہ آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے کہا یا رسول اللہ یہ قرآن میں ہے من ذا الذی یقرض اللہ, آپ نے فرمایا ہاں. تو اس نے کہا اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں. آپ نے ہاتھ آگے کیا تو کہتے ہیں اقرضت حائطی للہ, میرا جتنا باغ ہے سب کا سب میں نے اللہ کے راستے میں قرضہ دے دیا. 600 کھجور, اس زمانے کا سب سے بڑا مال ہی یہ تھا. اب عرب کی عادت تھی یہ جب کھجور تیار ہوتے تو بچوں سمیت اس میں ڈیرا لگا لیتے. اس نے بھی ڈیرا لگایا ہوا تھا. حضرت دادا نے کھجوریں پکی ہوئی تھی, یہ گیا اس حائط باغ کے اندر داخل نہیں ہوا, باہر کھڑے ہو کے اپنی بیوی کو کہا باہر آ جا. کیوں؟ کہتے اب یہ باغ میں نے اللہ کو قرضے میں دے دیا ہے, اس لیے ایک کھجور بھی نہیں اٹھانی, جیسے بیٹھی ہے تو باہر آ جا. یہ تھی صحابہ کی تربیت. آج اس کی بھی ضرورت ہے. ہمارے جو ساتھی مسئلہ سمجھ آتے ہیں تو شیطان ان پہ زور لگاتا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں نہ دینا, وساوس. یہ ترغیب ضروری ہے کہ مباحث ساتھی وہ ان میں وہی اوصاف ہوں جو صحابہ کے اوصاف تھے, اور اس میں یہ انفاق ہے. من ذا الذی یقرض اللہ, کون ہے جو قرض دے اللہ کو, قرضا حسنا,
قرض اخلاص کے ساتھ ثمرہ بڑھائے گا اللہ اس قرض کو، لہو اس آدمی کے لیے، کئی حصے، کثیرہ بہت زیادہ۔ کیوں؟ اللہ ہی ہے جو قبض کرتا ہے، تنگ کرتا ہے، کشادگی کرتا ہے۔ بھائی لئی ہے تو خرچ کرنے کے ساتھ یہ قبض کشاد، یہ قبض کمی نہیں ہوگی، یہ کمیاں پوریاں کرنے والا اللہ ہے۔ بھائی لئی ہے ترجعون، اور اللہ ہی کی طرف ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے، ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے اللہ ہی کی طرف۔ مطلب کیا ہے؟ وہاں جا کے اپنا ثواب پاؤ گے،